بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 29 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلا حرف ہے قالو، یعنی انہوں نے کہا، وہ سب کہنے لگے۔ سبحان ربنا، سبحانہ اسی لفظ تسبیح سے نکلا ہے جس کا بنیادی معنی ہے، جس کے بنیادی حروف بتائے تھے سین، با اور ہا، اور اس کے معنی کو بھی گزشتہ درس میں بیان کیا تھا۔ یہ لفظ بھی قرآن کریم میں متعدد بار استعمال کیا گیا، اور حتیٰ کہ وہ چیزیں کہ جن کو ہم لوگ بے جان اور بے شعور سمجھتے ہیں، قرآن کریم نے ان کے بارے میں بھی بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ وہ بھی اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ اسراء کی آیت نمبر 44 میں خداوند عالم فرماتا ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، تسبیح کرتا ہے اس کی، یعنی اللہ کی، ساتوں آسمان تسبیح کرتے ہیں اور زمین تسبیح کرتی ہے، اور جو کوئی ان میں موجود ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے۔ حمد یعنی کسی کے احسان پر اس کا شکریہ بجا لانا، اس کی تعریف کرنا، اسے حمد کہا جاتا ہے۔ حمد بھی کرتے ہیں اور اس حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی اسے ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں۔ ولیکن، ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے، لیکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم اے انسانوں ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اسی طرح سورہ رعد کی آیت نمبر 15 میں خداوند عالم فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 49 میں فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہی سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ یہاں پر ان دو حروف کا فرق انشاءاللہ ذہن نشین فرمائیں گے آپ لوگ۔ جب پہلی آیت تھی سورہ رعد کی آیت نمبر 15، تو وہاں پر تھا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہاں پر نحل کی آیت نمبر 49 میں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ من اور ما کا فرق ملاحظہ فرمائیں۔ جب لفظ من آئے تو اس سے مراد، جیسے میں نے ترجمے میں کہا، جو کوئی، اور اس سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جو عقل رکھتی ہیں، جیسے انسان، جیسے فرشتے، جیسے جنات۔ جب بھی لفظ من آئے تو اس سے مراد یہ چیزیں، یعنی صاحبان عقل، ذوی العقول جنہیں کہا جاتا ہے، وہ مراد ہوتے ہیں۔ اور جب لفظ ما آئے تو اس سے مراد جو چیز بھی ہے، خواہ ہمارے شعور کے مطابق، ہمارے فہم کے مطابق، وہ عقل و شعور رکھتی ہو یا عقل و شعور نہ رکھتی ہو۔ لفظ ما جب آتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی جو چیزیں آسمان میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں،
وہ سب کی سب اللہ کو سجدہ کرتی ہیں. پس من صاحبان عقل کے لیے آتا ہے، اور ما وہ جو عقل نہیں بھی رکھتے وہ بھی اس ما میں شامل ہے. لیکن جیسا کہ خود قرآن کریم نے اشارہ فرمایا کہ ان کی تسبیح اور ان کا سجدہ اس طرح سے ہے کہ انسان ہم لوگ اسے سمجھ نہیں سکتے. قرآن نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں مگر یہ کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اے انسانوں ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک انسان جانوروں کی زبان سمجھ نہ لے، سمجھنے نہ لگے. یہ حدیث اور اس طرح کی اس موضوع سے مربوط کہ آئندہ زمانوں میں انسان اپنے علم کی ترقی سے بہت سی چیزیں جنہیں وہ اس زمانے میں نہیں سمجھتا اور جاننے لگے گا. اور خود قرآن کریم نے بھی احادیث وہی قرآن مجید ہی کی تائید کرتی ہے کہ قرآن مجید نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ان قریب ہم انہیں اپنی آیات، اپنی علامتیں اور نشانیاں آسمانوں میں اور ان کے اپنے اندر دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان انسانوں پر بالکل واضح اور روشن ہو جائے گا کہ جو کچھ ہم نے کہا تھا، ہمارے انبیاء نے بتایا تھا، ہماری آسمانی کتابوں میں بتایا گیا تھا، وہ سب کا سب سچ تھا. اس کو جو تم جھٹلا رہے ہو وہ تمہاری جہالت کی وجہ سے ہے. اور آئندہ زمانوں میں جب تمہارا علم ترقی کرے گا تو بہت سی ایسی جہالتیں تمہاری جب دور ہوں گی تو تم جان لوگے کہ ہم تم پر واضح ہو جائے گا کہ ہمارے انبیاء نے سچ فرمایا تھا. اور لہٰذا وہ زمانہ آ جائے گا کہ جب انسان کے پاس ایسے آلات ہوں گے کہ جن کی وجہ سے نہ صرف اپنے یعنی انسانوں کے دماغ پڑھے جا سکیں گے بلکہ حیوانوں کے دماغوں کے اندر پیدا ہونے والے تاثرات وہ بھی ان آلات یا گیجٹس کے ذریعے سے سمجھے جا سکیں گے، اور انسان جان جائے گا کہ اس حیوان اس وقت کیا کہنا یا کیا کرنا چاہتا ہے یا اپنے دماغ میں کیا احساسات رکھتا ہے. اور جس طرح سے انسانی علم سائنس کی شکل میں آگے بڑھ رہا ہے اور جس کی طرف دعوت خود قرآن کریم نے دی تھی، اور اس کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کی دعوت کرنے کے بعد فرمایا تھا کہ فکر کرنے والوں کے لیے ہم نے اس میں نشانیاں رکھ دی ہیں. گویا کہ دعوت دی تھی کہ اس میدان میں اپنی عقل کے اور اپنی فکر کے گھوڑے دوڑاؤ اور اس کائنات کے رازوں کو کشف کرتے چلے جاؤ. ہم نے تمہارے قبضے میں ان چیزوں کو دے دیا ہے. تو جنہوں نے یہ کام کیا انہوں نے اس کا نتیجہ بھی لے لیا، اور آہستہ آہستہ انسان اور بہت سی چیزوں سے پردے اٹھائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.